تو دوستو، جب کبھی آپ کو دوربین کا نام سننے کو ملتا ہے تو آپ کے ذہن میں جو شکل آتی ہے وہ اس طرح کی ہی، یقیناً میرے ذہن میں تو اسی طرح کی ایک شکل ابھرتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں آگے بڑا شیشہ لگا ہوتا، پیچھے چھوٹے شیشے لگے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک ویل ہوتا ہے جس کو گھمانے سے آپ کو جو ہے وہ جو آپ دیکھنا منظر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ فردر کلیئر ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک سادہ سی ایک دوربین ہے میڈ ان جاپان۔ پھر اس دوربین پہ آپ کو کچھ لکھائی بھی یقیناً جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی دونوں اطراف پہ۔ اگر ہم اس دوربین کی بات کریں تو اس میں جو آپ کو بڑی بڑی لکھائی جو نظر آ رہی ہے تو ایک طرف تو اس کا نام لکھا ہوگا، اس کا برانڈ لکھا ہوگا، کس کمپنی کی بنی ہوئی ہے یا جو بھی برانڈ نیم ہے، جو بھی ماڈل کا جو بھی نام ہے اس کا۔ دوسری طرف کچھ نمبرز آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ مثال کے طور پہ اس دوربین کے اوپر پہلا نمبر ہے 7، اس کے بعد ہے انٹو 50۔ 7 انٹو 50 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ جو لینزز ہیں، یہ جو آئی لینزز ہیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا ڈائیمیٹر ہے 7 ملی میٹر، 7 mm، جبکہ جو آگے والے لینزز ہیں جن کو ہم آبجیکٹیو لینز بولتے ہیں، ان کا ڈائیمیٹر ہے 50۔ یہ دوربین ہے 7 انٹو 50، لائک اس کے جو آئی لینس ہیں وہ 7 ملی میٹر اور اس کا آبجیکٹیو لینس 50 ملی میٹر، اور اس سے جو فیلڈ آف ویژن آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جتنا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، دیٹ از 7.1۔ اس کو استعمال کرنے کا بہت سمپل سا طریقہ ہے۔ اس میں آپ کو کسی ایک اس طرح کی دوربین میں آپ کو کسی ایک یا رائٹ پہ یا لیفٹ پہ ایک ڈائیوپٹر ملتا ہے۔ آپ اس کی نمبرنگ دیکھ لیجیے۔ یہ آپ کی ہر انسان کی، چونکہ بصارت ہر انسان کی دیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، کوئی بہت تیز نظر کا حامل ہوتا ہے، کسی کی کمزور آنکھیں ہوتی ہیں، تو اس ڈائیوپٹر کے ذریعے تو آپ پہلے ایک آنکھ، لیفٹ آنکھ بند کر کے آپ رائٹ سے اپنی جو ہے اپنی آنکھوں کی میگنیفیکیشن کو آپ اس کے ذریعے پہلے تو اس سے آپ الائن کر لیں گے۔ اس کے بعد دونوں آنکھیں کھول کے آپ نے اس فوکسنگ ویل کے ذریعے جہاں پہ آپ کی نظر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس منظر کو آپ اس کے ذریعے فردر واضح کر لیں گے، اور اس کا استعمال بالکل سادہ سا ہے۔ دس از اے سمپل نارمل دوربین، ٹھیک ہے جی۔ ہر ملک بناتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ جاپانی دوربینیں ہمارے ہاں ملتی ہیں، ویسے جرمنی کی بنی ہوئی دوربینیں، امریکہ کی بنی ہوئی، آسٹریلیا کی بنی ہوئی، فلپینز کی بنی ہوئی دوربینیں بہت عمدہ کوالٹی کی ہوتی ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کو ملیں گی بوشنل، موسٹلی بوشنل یا اس طرح کے ناموں کی میڈ ان چائنا دوربینیں مت لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو کم سے کم قیمت میں بھی خریدنے کا، وہ آپ کو ایک دھندلا سا منظر پیش کریں گی، جبکہ دوربین وہی اچھی ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں پہ لگانے سے آپ کو برائٹ ایک کرسپ اور ایک برائٹ جو ہے منظر دے۔ دوستو، سب سے پہلے تو بات ہو گئی ہماری ایک عام دوربین، عام فہم دوربین جو کہ سمپل ہر طرح سے دیکھنے میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ایک سیمی ملٹری ڈیزائن ملتا ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوربین کو نارملی اس میگنیفیکیشن کو 7 انٹو 50، اس میگنیفیکیشن کو بولا جاتا ہے میرین بائنوکولرز، کیونکہ وہاں پہ چونکہ جتنا یہ نمبر بڑھتا جائے گا، 7 کی بجائے اگر یہاں پہ آپ 10 کر دیں، اس کو آپ 12 کر دیں، اس کو آپ 20 کر دیں، 25 کر دیں، تو اس سے آپ کو جتنا آپ کے ہاتھ میں شیک ہوگا، آپ کو آپ کا کلیئر ویژن نہیں ملے گا۔ This 7 into 50 is the most, or 8 into 50 or 10 into 50 are the most usable sort of magnifications used for birding, for hunting, نارمل یوز کے لیے، سیر و تفریح کے لیے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس آتی ہے ایک B2 ٹائپ کی دوربین۔ What is B2 type? B2 type, this is a semi military design، کچھ اس قسم کی دوربین ہوگی اس میں، اور ایک عام دوربین میں جو سب سے بڑا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے
وہ B2 ٹائپ میں آپ کو سینٹر ویل نہیں مل رہا فوکسنگ کا. ٹھیک ہے جی. جبکہ سینٹر ویل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ this thing, I'm talking about this apparatus here. This is the center focusing. آپ کو ایک B2 ٹائپ دوربین کے اندر سینٹر فوکسنگ کا ویل نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو اس کے دونوں آئی لینزز پہ علیحدہ علیحدہ ڈائیopters ملیں گے. نمبرنگ آپ کو اپنی دونوں آنکھوں کو جو ہے تو وہ پہلے رائٹ لیفٹ جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ کو ایک ہی مرتبہ الائن کر لینا ہے، اور اس کے بعد یو ڈونٹ نیڈ ٹو ری فوکس ایوری ٹائم. آپ نے اس دوربین کو اٹھایا اور جہاں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو یہ کلیئر اور کرسپ امیج دے گی. دیز بائنوکولرز آر کالڈ B2 ٹائپ. پرزم کیا ہوتا ہے، آئی ریلیف کیا ہوتی ہے، آئی ایم ناٹ دیٹ مچ ٹیکنیکل جی. میں ایک سیدھا سادہ سا بندہ ہوں جو کہ آپ کو میگنیفیکیشن کا بتا سکتے ہیں. اگین دس از 7x50 بائنوکولرز B2 ٹائپ، واٹر پروف ہے. اس کے علاوہ اس کا فیلڈ آف ویژن جو ہے دیٹ از 7.3 از مور bigger than this one جی. this is 7.1 while this one is offering 7.3. آپ کو ایک زیادہ براڈر ویژن کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹریڈیشنل دوربینوں میں لائک دس از اگین ایک سینٹر فوکسنگ کے ساتھ ایک نارمل دوربین ہے میڈ ان جاپان. لیکن اس میں واٹ از ڈفرنٹ، دس binoculars are offering you again a facility of zooming. اس میں آپ کو زوم، اگر آپ کو یہاں پہ فگر چینج ہوتا وہ نظر آتا ہو تو دس از زوم. یہ اس لیور سے آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں اور پھر اگین اس کو فوکس کر کے آپ دیکھ سکیں گے. اس کا جو میگنیفیکیشن ہے دیٹ از 10x25x50 لائک 10 میگنیفیکیشن سے لے کے 25 میگنیفیکیشن تک یہ آپ کو پاور دیتا ہے. اور اس کا آبجیکٹیو لینس از 50 mm وائل اس کا جو آئی لینسز ہے اور 10 millimeters. اور اس میں جو رائٹ لیفٹ آنکھوں کی جو آئی لینسز کی جو ڈائیoption ہے، جو ڈائیopter ہے، وہ آگے آپ کو آبجیکٹیو لینس کے پاس ملے گا جس کو آپ جو ہے اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ الائن کر سکتے ہیں جی. ٹریڈیشنل زوم کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی کمپیکٹ زوم. دس از اے مائنولٹا ایکٹیوا اس کے برانڈ کا نام ہے. اینڈ دس آفرز یو 10x30x27 لائک اس کے جو آئی لینسز ہیں دیٹ از 10 millimeter. اس کا جو آبجیکٹیو لینس ہے اس 27 millimeter. لیکن یہ آپ کو 10 سے 30 تک کی میگنیفیکیشن دیتی ہے ان اے کمپیکٹ موڈ، ایک چھوٹے سے سائز میں. اگر آپ ان دونوں کے سائزز کو کمپیئر کریں تو دیر از اے ہیل آف ڈفرنس. ٹھیک ہے جی. اس سائز میں while this one is waterproof also. This is a traditional binocular. This is now جو نئی دنیا کی نئی ٹیکنالوجی ہے، ملٹی کوٹڈ آپٹکس، بیک فورڈ پرزم، ایوری تھنگ از دیئر. لانگ آئی ریلیف، ٹھیک ہے جی، جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پلس اس لیور کے ذریعے آپ اس کی میگنیفیکیشن کو زیادہ اور کم کر سکتے ہیں جی. تو ہمارے پاس چوتھی کلاس آ گئی بائنوکولرز میں. یا ہمارے پاس سمپل جو تھی سینٹر فوکسنگ بائنوکولرز ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس آ گئی B2 ٹائپ جن میں سینٹر فوکسنگ آپ سمجھیے ویل نہیں ہے، فکس فوکس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ٹریڈیشنل بائنوکولرز میں زومنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی compact zoom. These are the choices. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک کلاس آتی ہے which is called autofocus. This is again Konica Minolta product made in Japan. Magnification اس کی 8x22
اس کے جو آئی لینسز ہیں 8 ملی میٹر ہیں، اس کے آبجیکٹیو لینس 22 ملی میٹر، اور 6.5 اس کا فیلڈ آف ویژن ہے. اس کے 2 CR بیٹریز اس میں یوز کی جاتی ہیں. یہ اس کا بیٹری کنسول ہے، اس کو کھول کے اس میں بیٹریز ڈال دی جاتی ہیں. اس کے بعد نہایت کلاسی انداز میں صرف اس ایک بٹن کو دبانے سے آپ کو کونیکا مائنولٹا کے جو کیمراز کی آٹو فوکس ٹیکنالوجی تھی وہ آپ کو سنائی دیتی ہے ایک آواز، اور آپ کو آپ کا جو ویژن ہے وہ کلیئر اور کرسپ آپ کو ملتا ہے جی. دیز آر دی آٹو فوکس بائنوکولرس. ان کے بعد ایک آتی ہے امیج اسٹیبلائزڈ بائنوکولرس، جو کہ انفارچونیٹلی میرے پاس موجود نہیں ہے میری ویٹرین میں، میری کلیکشن میں، امیج اسٹیبلائزیشن کے ساتھ، جس میں آپ امیج جو ہاتھوں کی ہلکی سی جو لرزش ہے، جو شیکنس ہے، اس کو بالکل ختم کر کے آپ کو کلیئر کرسپ پکچر دیتا ہے جی. اس کے بعد جناب علی ہمارے پاس ایک نئی کلاس جو ہے آتی ہے کمپیکٹ سیریز میں. یہ دوربین بھی ہے اور یہ نزد بین بھی ہے جی. ہر دوربین کا ایک کلوز رینج ہوتی ہے جہاں تک وہ کام کر سکتی ہے. بڑی دوربینوں میں یہ 5 فیٹ 6 فیٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کو کلیئر ویژن دیتی ہے. 5 فیٹ سے قریب والی چیز کو فوکس نہیں کرتی. جبکہ پینٹیکس کمپنی کی پیپیلیو اسٹینڈس فار بٹر فلائی ان لیٹن. تو یہ انہوں نے اسپیشلی ایک ٹول استعمال ایک بنایا ہے جس میں کلوز ٹیکنالوجی ہے. اس کے آبجیکٹیو لینس کو آپ اس ویل کے ذریعے، سینٹر فوکسنگ ویل کے ذریعے گھما کے آگے اور پیچھے موو کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ملتا ہے 0.5 فیٹ تک کی کلوز رینج آبزرویشن کرنے کا فائدہ. آپ اپنے قریب ترین بیٹھے ہوئے کسی کیڑے مکوڑے کو، کسی بٹر فلائی کو، کسی پرندے کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو دیز آر ویری یونیک کلوز رینج آبزرویشن بائنوکولرس. پینٹیکس پیپیلیو 1 آیا تھا، اس کے بعد پینٹیکس پیپیلیو 2 آیا. none other is available in the market beside this Pentax جی. دوستو جب کبھی آپ دوربین خریدنے جائیں گے تو نارملی میری طرح کے ایک عام فہم انسان کی کوشش ہوگی کہ وہ بڑی سے بڑی میگنیفیکیشن کی طرف جائے، 20x70، 10x70 یا کچھ بھی اس لیول کی. لیکن میرا مشورہ ہوگا آپ کو ایک ایسی دوربین جو کہ آپ کے سارے مقاصد پورے کرے، چاہے وہ شکار ہے، چاہے وہ کوئی سیر و تفریح کا کوئی موقع ہے، یا چاہے وہ آپ جو ہے اسے ہائیکنگ کے طور پہ ہائیکنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں. 750، 830، 1070 سے زیادہ آگے مت چاہیے. جتنا آپ اس میگنیفیکیشن کو، اس کے آئی لینس کی میگنیفیکیشن کو آپ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے، آپ کی ایک اسٹیڈی ہاتھوں کی آپ کو زیادہ ضرورت پڑے گی، اور آپ اس کو ہر طرح کے حالات میں یوز نہیں کر سکیں گے. موویبل کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال نہیں کر سکیں گے. while these marine binoculars are the ideal for almost every sort of use. پلس پوائنٹ ایک یہ ہے کہ while in the compact سیریز کی طرف جب کبھی جائیں گے تو چونکہ اس کا آبجیکٹیو لینس چھوٹا ہوتا ہے، 24 یا 27 یا 22 یا 30 تک ہوتا ہے، تو آپ اگر ایسٹرونومی کے شوقین ہیں، آپ رات کو جوپیٹر کو اس کے چاندوں کے ساتھ کھیلتے ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ سیٹرن کے رنگز دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اینڈروما گلیکسی پہ نظر ڈالنا چاہتے ہیں، تو دین یو مسٹ ریکوائر بگ تھنگ. آبجیکٹیو لینس کی بات کر رہا ہوں. 50 از دی آئیڈیل. اگر 50 سے بڑا آبجیکٹیو لینس ملتا ہے تو فبیہا جی. اور سب سے بہتر جو ہے از اے ٹریڈیشنل بائنوکولر آفرنگ یو زوم، بٹ اٹ مسٹ بی اے گڈ کوالٹی لائک یہ جو ہے دس از دی فائنسٹ کوالٹی، ڈیلکس کوالٹی جی. تو میرا یہ عام فہم سا ریویو آج تھا آپٹکس کے بارے میں، بائنوکولرس کے بارے میں، میرے ان تمام دوستوں کے لیے جو کہ ایک عدد دوربین خریدنا چاہتے ہیں. آپٹکس مہنگی ہوتی ہیں، یوزڈ میں، پری اونڈ میں آپ کو مل سکتی ہیں.
ڈیلرز آر دیئر، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ کسی لیجٹ بندے سے جو ہے وہ خریداری کرے، اور انٹل انلیس آپ نے اس کو اپنی آنکھوں پہ لگا کے نہیں دیکھا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کلیئر ہے نہیں ہے. تو بہت چوزی ہو کر اور مشورے کے ساتھ خریدیے جی، اور اچھی چیز ہے، اس کو ہر طرح کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ایک اسلامی چیز بھی ہے، دشمن کو دیکھنے کے لیے بھی، شکار کے لیے بھی، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھی، قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی. تو تھینک یو ویری مچ میری اس ریویو کو دیکھنے کا، اور آپ کا بہت شکریہ.